اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں حضرت زکریا علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. ان کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، الفاظ کے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی قوم آپ کے خلاف کھڑی ہوئی، حتیٰ کہ نوبت یہ آئی کہ آپ کی قوم آپ کو قتل کرنے کے درپے تھی، تو حضرت زکریا علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جان بچا کے بھاگے. آپ جنگل میں تشریف لے گئے، جنگل کے اندر قوم پیچھے تھی. جب قوم بالکل قریب آ گئی اور کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی، تو بعض بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس درخت کو کہا کہ مجھے پناہ دے، درخت پھٹ گیا. اور بعض روایت کرنے والے بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جب آپ پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کہ اب چھپنے کی تو جگہ نہیں، کہاں چھپوں، تو درخت سے آواز آئی کہ اے اللہ کے نبی آپ میرے قریب آئیں، میں آپ کو اندر چھپا لیتا ہوں. تو آپ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اس درخت کے اندر چلے گئے. وہاں آ کے شیطان نے دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ شیطان پیچھے تھا، یعنی وہ جو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیلی آ رہے تھے ان کے ساتھ تھا. اس نے دیکھا آپ کو اندر چھپتا ہوا تو اس نے چادر کا ایک کونا پکڑ لیا. جب درخت بند ہوا تو وہ چادر کا ایک کونا اللہ کے نبی کا باہر رہ گیا. جب قوم پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ اس درخت میں چھپا ہوا ہے، تو تم نے قتل کرنا ہے تو لاؤ آ رہا اور اس کو کاٹ دو. تو انہوں نے پکڑ کے کاٹ دیا. مسند الفردوس کے اندر روایت ہے، انہوں نے یہ شیطان کا نہیں لکھا، بس انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی وہ اللہ کے نبی جب اندر داخل ہوئے تو چادر کا کونا باہر رہ گیا. اس کو دیکھ کے ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں زکریا چھپے ہوئے ہیں اور وہ آرا لائے. بعضوں نے کہا کہ اس کو جلا دیتے ہیں، بعضوں نے کہا ہو سکتا ہے جلائیں تو وہ زندہ بچ جائیں گے، تو ایسے کرتے ہیں کہ آرا لگا کے ان کو کاٹ دیتے ہیں. تو وہ کاٹ دیا گیا. اللہ کے نبی درخت میں ہیں، قوم باہر کھڑی ہے، آرا لایا گیا اور آرے سے نبی کو کاٹ دیا گیا. یعنی یہ مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہے، بارہا سنی ہے اور جلسوں میں بیان بھی ہوتی ہے. بیان کرنے والوں نے حد کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جب انہوں نے کاٹا نا تو اب کہتے ہیں جی نبی کو تو اس طرح کی یہ نبی کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا اس لیے یہ دی، آرے سے کاٹے جانے کی، چرنے کی سزا اس لیے دی کہ انہوں نے رب کے سوا کسی اور سے مدد مانگی تھی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. ایک سچا مومن، کامل مومن جو ہے وہ رب کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتا. تو وہ نبی نے کیسے شرک کیا؟ یہ نبی کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے. تو انہوں نے جی درخت سے مدد مانگی. وہ درخت سے کیوں کر مدد مانگیں گے کہ کیا رب نے ان کو چھوڑ دیا تھا؟ ایسا پوری تاریخ میں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنایا اور نبی بنا کے چھوڑ دیا ہو. رب نے جس کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے انسانوں سے ممتاز کر کے بھیجا ہے. اس کے اوصاف، کردار، سیرت، صورت، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کامل اور اکمل بنایا ہے. اور یہی خوبی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. 40 سال تک، چھوٹی سی بات نہیں ہے، 40 سال تک اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے اندر رہے ہیں. 1,24,000 انبیاء میں سے یہ شان، جداگانہ شان اللہ تعالیٰ نے صرف حضور کو عطا فرمائی. 40 سال تک سچے تو سارے نبی تھے مگر ان کے اوپر تہمتیں، الزامات لگی ہیں. 40 سال تک حضور کی ذات پہ الزام بھی نہیں لگا. اتنی اعلیٰ شان حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایسا کردار کہ 40 سال تک کسی کو یہ ہمت بھی نہیں ہوئی کہ انگلی اٹھا کے، تہمت جھوٹ ہی ہوتی ہے، کوئی جھوٹ ہی کہہ دیتا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. 40 سال تک الزام نہیں لگا. اور جب آپ نے کھڑے ہو کے اعلان توحید فرمایا، اعلان رسالت فرمایا، تو آپ نے اسی 40 سال کو بطور دلیل اور بطور معجزہ پیش کیا. میں کہوں گا کہ میں نبی ہوں اور تم کہو گے کہ اس کے اوپر دلیل کیا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ 40 سال میں تمہارے اندر رہا ہوں. 40 سال میں میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے تو بتاؤ. سب بیک زبان بولے کہ نہیں ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا. حضور نے فرمایا کہ جب 40 سال میں نے تمہارے اندر جھوٹ نہیں بولا اور میری کردار کے اوپر کبھی تہمت نہیں لگی، تو آج بھی یقین کرو کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا. جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے جھوٹے ہیں، وحدہ لا شریک ایک ہے. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو شان عطا فرمائی. تو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس طرح کسی غیر سے مدد مانگی ہوگی. اب آگے واقعہ، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے پہلے کے جتنے واقعات ہیں ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے 2 ذرائع ہیں.
یا تو ان واقعات کو قرآن بیان کرے گا تو ہم تک پہنچے گا، ہم کہیں گے کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے۔ اگر قرآن بیان نہیں کرتا تو دوسرا ذریعہ حضور کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں گے کہ فلاں نبی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تیسرا ذریعہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کس نبی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو قرآن مجید کے اندر بھی حضرت زکریہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ موجود، اشارتاً بھی موجود نہیں ہے۔ رہ گیا احادیث مبارکہ، تو احادیث مبارکہ میں بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو پکڑ کے آرے کے ساتھ چیرا تو کیسے چیر دیا ہے؟ یہ روایت اسرائیلی روایت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی روایت ہے، تو اسرائیلی روایت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ روایت قرآن و حدیث، اس روایت سے متعلقہ کوئی اشارہ کنایہ ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملے تو ہم ایسی اسرائیلی روایت کو قبول کر لیتے ہیں کہ جی قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ اگر ایسی روایت ہو، ایسا واقعہ، ایسا قصہ بیان کیا جائے جس کو قرآن و حدیث سے جو ٹکراتا نہ ہو، تو ہم ایسے واقعے کو بھی خاموش ہو جاتے ہیں، نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور جو واقعہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہو، اسرائیلی روایت ہو، ہم ایسی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ واقعہ جو ہے حضرت زکریہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ اللہ کے انبیاء کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے۔ اس لیے صرف میں نہیں کہہ رہا، میں ہوں ناقل۔ جب میں بیان کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب بہت ساری روایتوں کو رد کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں روایت ایسی میں نہیں کہہ رہا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، کسی ایک روایت کو میں نے نہیں کہا کہ فلاں روایت جھوٹی ہے، میں صرف ناقل ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جی فلاں امام نے اس روایت کو کہا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے کوئی حکم نہیں لگایا، میں کہتا ہوں کہ فلاں امام صاحب نے کہا، تو میں صرف ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں۔ یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے، اور یہ اسرائیلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، انبیاء کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ واقعہ من گھڑت ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے درخت سے مدد مانگی اور آپ کو آپ کی قوم نے آرے کے ساتھ چیر دیا۔